خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عمران خان نے ناقابل ضمانت وارنٹ کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کر رکھی تھی۔ اس فیصلے میں عدالت نے جہاں پہ باقی باتیں لکھی ہیں وہاں پہ ایک جملہ لکھا اور کہا کہ عمران خان آئین پاکستان کی مسلسل پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب کو، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے عمل ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں کہ وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں؟ عمران خان نے شاید ایک بڑی آئین کی خلاف ورزی اس وقت کی جب انہوں نے مجبور کیا اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور صدر پاکستان کو کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں، جس کے بعد اس فیصلے کو، اس فیل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دیا۔ حال ہی میں ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے خواہش ظاہر پیغام بھیجا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس پر میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل عاصم منیر نے انکار کر دیا ملنے سے اور کہا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ بار بار وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹروین کریں اور کسی طریقے سے جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کو پوری کریں۔ یہ بھی سراسر آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب ہمارے پاک افواج کے جو پرسنل ہیں جب وہ اوتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ وہ یہ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رہے گا۔ سیاسی ماحول بھی کافی گرم ہے۔ آج لاہور میں احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف نے، کچھ پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے یہ ریلی ختم کی۔ عدلیہ بچاؤ تحریک کا نام اس کو دیا گیا تھا، جس پہ کافی دلچسپ ٹویٹس بھی آئے ہیں۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کو کس طریقے سے بچانا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف الزامات یہ بھی ہیں کہ آپ نے ججز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یا آپ کے خلاف الزامات، یا یہ ایک تو فیکٹ ہے کہ آپ بار بار عدالتوں کے بلانے کے باوجود آپ ادھر پیش نہیں ہو رہے۔ شیڈیول الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن پر ایک اعتماد کرتے ہوئے اور جو بھی پنجاب میں اس وقت نگران سیٹ اپ ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے الیکشن میں اتر رہی ہے، تو کیا وہ ان کے نتائج کو بھی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور دوسرا اہم موضوع معیشت۔ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کے اہم اراکین سے ملاقات کی، وزیر خزانہ بھی موجود تھے اور ایشورنس دلائی کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہے وہ چند دنوں کی بات ہے اور پوری سپورٹ ہوگی ریاست کی بزنس کمیونٹی کے لیے کہ پاکستان میں اس وقت جو معیشت کا ایک برا حال ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھایا جائے۔ گفتگو کریں گے ان دونوں موضوعات پہ۔ فہیم سردار صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ماہر معاشیات ہیں اور سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے۔ بہت بہت شکریہ فہیم سردار صاحب آپ کا۔ سلمان غنی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لال چند مالی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مالی صاحب تھینک یو سو مچ۔ کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، سینئر وکیل ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کامران صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے یہ جملہ مجھے ذرا سمجھائیں کہ جب عدالت یہ لکھتی ہے کہ آئین کی مسلسل پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک بڑا سیریس چارج ہے کسی بھی شخص پہ، اور یہ کوئی عام بندہ، کوئی سیاسی مخالف نہیں لگا رہا، ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ یہ تحریر کر رہے ہیں۔ کامران صاحب یقیناً جو ہے یہ اس میں ریمارکس جو ہیں وہ سب کچھ ہے وہ ان کے اگینسٹ ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ ریلیف بھی جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اتنا سب کچھ لکھنے کے باوجود بھی ریلیف جو ہے وہ پھر کس کو مل رہی ہے۔ تو یہ ریلیف کا ساتھ ملنا ہے یا اس کے ساتھ سب کچھ کہنے کے باوجود یا سب کچھ مانے جانے کے باوجود جو ہے وہ ریلیف کا ملنا، سوالات تو کچھ اور ہیں۔ کیا یہ ریلیف جو ہے وہ اس صورتحال میں باقی سب لوگوں کو بھی اویلیبل ہوتی؟ کیا یہاں پہ ایکویلٹی بیفور لا جو ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے؟ اور اگر ختم ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہر کوئی آئے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ آ کے جو ہے نا وہ اس میں وکیل کر لے گا، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ ریلیف مانگے گا اور اس کو اس کی حیثیت کے مطابق ریلیف دے دی جائے گی، سب کچھ مانے جانے کے باوجود۔ دیکھیے کوئی دوسرا کوئی شخص ہو ویزا ویز جو ہے نا کوئی اور ہو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایبسنٹ ہو، اس کے بعد وہ اس میں جو ہے نا اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو، کوئی ایکسکیوز نہ ہو اس کی ایبسنس کا، اور دین اس کو ریلیف مل جانا، چلیے ٹھیک ہے ریلیف دے دیا، اب دیکھتے ہیں کہ 13 کو کیا ہوتا ہے۔
نہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں کہ جج صاحب نے تو یہ بات لکھ دی، اب ایک شخص ہے وہ آئین پاکستان کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو کیا یہ کوئی قابل گرفت جرم ہے یا صرف یہ ایک ایسی ہی بات ہے کہ ایک شخص ہے جس کا یہ رویہ ہے اور اس کے بارے میں بات ہی کی جا سکتی اور کچھ نہیں؟ نہیں، اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی کانسیکوینس بھی لکھا ہوا ہوتا، اس کو بنیاد بنا کے آپ کسی کانسیکوینس کی طرف نہیں جا سکتے. یہاں پہ انہوں نے کوئی کانسیکوینس اس کا لکھ دیا، اگر کانسیکوینس لکھ دیا تو ٹھیک ہے، وہ کانسیکوینس جو نا اس کے نتیجے میں وہ ہوگا، اور اگر نہیں لکھا صرف کوئی ایسے ریمارکس ہیں تو دین جو نا وہ بات آپ کی درست ہے کامران صاحب، لیکن اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن کے جو ہیں وہ مرتکب ہو رہے ہیں، آپ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں یا پامال کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کتنی سیریس بات ہے؟ میں اس کا سے میگنیٹیوڈ جاننا چاہتا ہوں. سنجیدہ بات ہے، اور سنجیدہ بات ہے. دیکھیے نا، اگر مطلب یا تو یہ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی وہ کہہ لیتے ہیں نا کہ یہ آپ جو ہے نا دستور کی وائلیشن کی، کسی قانون کی وائلیشن کے جو ہے نا مرتکب ہو رہے ہیں، اور دن اس کا کانسیکوینس بھی جو ہے نا ساتھ ہی طے کر دیتے، پھر تو ٹھیک ہے. مگر کچھ کہنے کے بعد جو ہے اس کا کانسیکوینس طے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں ریمارکس تو دے دیا، مگر سٹل جو ہے نا وہ عدالت جو ہے لینینٹ ہے ان کے بارے میں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. لال چند مالی صاحب، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں جس پہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بھی بات کر رہے تھے، مسلسل آئین کی پامالی. شکریہ شہزاد صاحب. میرے سر دست میرے سامنے تو یہ ورڈکٹ نہیں ہے یا آرڈر نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کنٹیکسٹ کا پتہ ہے کہ عمران خان پر یہ کورٹ نے کیوں آبزرویشن دی ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں وہ عدلیہ کے حق میں عدلیہ بچاؤ کی ایک ریلی وہ نکالنا چاہ رہے تھے، اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے ان کو یہ اجازت دینے سے انکار کیا. ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، کئی لوگ زخمی ہیں، کئی گرفتار ہیں. تو بنیادی طرح عمران خان کورٹس کی اور عدلیہ کی کیجوالٹی کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی، وہ اگر ہوگی تو یقیناً وہ شیئر آپ سے بھی کریں گے، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا سوال جو ہے سر سوال یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب بہت عزت و تکریم کرتے ہیں عدلیہ کی، چاہے وہ ماتحت عدالت ہو یا سپیریئر جوڈیشری ہو، تو وہ پیش کیوں نہیں ہوتے اس کے سامنے؟ عدالت بلاتی رہتی ہے، آج بھی لکھا ہے کہ جی دسمبر سے لے کے اب تک وہ ایک دفعہ بھی پیش نہیں ہوئے عدالت میں. شہزاد دیکھیں، عمران خان ایک ہفتہ پہلے آپ کو پتہ ہے وہ اسلام آباد پہلے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اس کے بعد اسلام آباد میں سب کورٹ سے پیش ہوئے. اس کے درمیان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہائی کورٹس کے احکامات کے باوجود عمران خان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہے اور ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور موجودہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو قاتل ہے جس نے حملہ کیا تھا اس کی تو سنوائی ہو رہی ہے ویڈیو لنک پہ، اس کی ہیئرنگ ویڈیو لنک پہ ہو رہی ہے، اور جس پہ حملہ ہوا، جس کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو زخمی ہوئے، جس نے گولیاں کھائیں، ان کی لیکن عدالت یہ کہتی ہے سر کہتی ہے کہ آپ کورٹ میں پیش کہ ہو. کامران مرتضیٰ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، عدالت کا کہنا ہے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تو فرد جرم تو ویڈیو لنک پہ عائد نہیں ہو سکتی. بعد میں عدالت کوئی ریلیف خان صاحب کو دے دے تو وہ الگ بحث ہے، لیکن ایک فرد جرم کے لیے تو انہوں نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے. اور دوسری بات جو عدالت نے اسی کیس کے دوران بار بار کہی کہ آپ اگر 2000 لوگ لے کے آ جائیں گے اور احاطہ عدالت میں جائیں گے، گیٹ توڑ دیں گے، کیمرے توڑ دیں گے، تو پھر سیکیورٹی کا کیا شکوہ؟ ٹرین چلا کے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ملی. شہزاد بھائی دیکھیں، آپ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا آپ نے ایک ہفتہ پہلے کہ مریم نواز صاحبہ نے سٹنگ سپریم ججز کی فلم چلائی، ان کے ویڈیوز چلائی، ان کے فوٹو چلائے جلسوں میں، اور ان پہ الزامات لگائے. اب وہ تو لاڈلی بنی ہوئی ہیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سارے عام گھوم رہی ہیں، ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا، اور جس پہ حملے ہوتے ہیں، جس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس پہ جو ہے بہت ضد ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قانون شکنی کے زمرے میں آتی ہے، تو آپ ان کے خلاف مقدمہ کروا سکتے ہیں، آپ عدالت کو اپروچ کر سکتے ہیں. اگر عدالت نے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا ان کے عمل کے باوجود، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قانون شکنی ہو؟ دیکھیں، عمران خان نے ایک میجسٹریٹ تھی، ان پہ ایک کمنٹ کیا تھا تو عدالت نے سو موٹو لیا تھا. اگر ایک میجسٹریٹ کے خلاف یا اس کے متعلق بات کرنے پہ سو موٹو ہو سکتا ہے،
تو مریم نواز صاحبہ پہ بھی سو موٹو ہو سکتا ہے، جو پوری سپریم کورٹ کے ججز کے فوٹو دکھا رہی تھی اور جلسوں میں دکھا رہی تھی، کہیں کسی پریس کانفرنس میں بھی نہیں۔ بات یہ کہ خیر چلیں آڈیو لیکس کی بات بھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے چلا گیا ہے۔ سلمان غنی صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور آج جو لاہور میں ہوتا رہا، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ ایک طرف عدالت جو ہے کہتی ہے کہ آئین پاکستان کی مسلسل پامالی کے مرتکب ہو رہے ہیں، دوسری جانب ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، پھر آج وہ عدلیہ بچاؤ تحریک کے لیے پتہ نہیں باہر نکلتے ہیں، وہاں پہ کچھ ان کی مدبھیڑ ہوتی ہے پولیس کے ساتھ، تو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کیا وہ قانونی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، وہ سیاسی میدان میں سارے کے سارے سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، چاہے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ ہوں یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ساتھ؟ شکریہ شہزاد، آپ نے جس عدالتی فیصلے کا ذکر کیا ہے اور آئین پاکستان کی پامالی اس حوالے سے بتایا ہے، دیکھیں فیصلہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اگر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ ریمارکس دی ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑے الارمنگ ہیں، اس لیے کہ جب آئین پاکستان کی پامالی کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بات پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی عزت و تکریم کے حوالے سے ہوگی۔ آپ سے اور میرے سے تو دستخط کروائے گئے کہ پاکستان کے اداروں کو ہم نے کسی طرح بھی ٹارگٹ نہیں کرنا، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کی ساکھ پہ حرف آتا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورٹ نے ایک فیصلے میں یہ ریمارکس دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا ایک مسلسل عمل جو ہے وہ جاری رہا ہے، اب وہ کچھ دیر کے لیے اس میں رکے ہیں۔ جہاں تک عدلیہ کی عزت و تکریم کے حوالے سے بات ہے تو جو چیزیں گزشتہ دنوں نظر آئی ہیں، لاہور کے اندر بھی وہ ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح پیش ہوئے کہ مسلسل ان کے بلانے کے بعد وہاں کے جو جسٹس صاحب تھے وہ کہتے رہے کہ 3 بجے ان کا ٹائم تھا، وہ 5 بجے، 5 بجے کے بعد 7 بجے، 7 بجے کے بعد 9 بجے، اور یہ سلسلہ انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ شروع کر رکھا ہے۔ اور آپ نے درست کہا، دیکھیں بات ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، عدل و انصاف کی فراہمی ان کے لیے ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں وہ تلخ حقائق بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ ان کی تو اگر دیکھا جائے حکومت تھی وہ عدلیہ کے فیصلوں کے ثمرات کے نتیجے میں تھی کہ ماضی کے اندر جب نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کیپس جس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، کس جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میں ہمارے پاس تشریف لائیں، اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا یہ سب چیزیں آج کھل رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو طے کر لینی چاہیے کہ آپ کی سیاست اپنی جگہ، آپ کے سیاسی مفادات اور ترجیحات اپنی جگہ، پاکستان کے ریاستی اداروں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات جو لاہور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، دیکھیں میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ بچاؤ کمپین نہیں تھی، جو میرے علم میں ہے، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، وہ ان کی انتخابی مہم کا آغاز تھا۔ انتخابی مہم میں انہوں نے ایک ریلی نکالنی تھی جو زمان پارک سے داتا دربار تک جانی تھی۔ اب دفعہ 44 کے نفاذ کے بعد پہلے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ لاہور کے اندر خواتین کی 2 ریلیز نکل رہی تھی، ایک جماعت اسلامی کی ریلی تھی، ایک اور ریلی تھی۔ اس کے سیکورٹی اقدامات کے طور پہ انہوں نے دفعہ 44 کا اس لیے نفاذ کیا کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ اب ان کی ریلی نے بھی آنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریلی کو جو کچھ وہاں پر ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بہرحال تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی کارکن ہیں، اور سیاسی کارکنوں پہ آگے بڑھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ 144 لگانے کی کوئی ٹھوس وجوہات ہوتی ہے۔ آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ تھینکفل کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی طرف ہمیں ہماری توجہ دلائی کہ جس میں جو 2 خواتین کی ریلیز ہیں ان کی وجہ سے کہ مزید کوئی مسئلہ نہ ہو یا سیکیورٹی پوری طریقے سے ان 2 ریلیز کو فراہم کی جائیں، تو کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو، اس کیس میں تحریک انصاف، وہ اس کو مطلب فریڈم آف ایکسپریشن پہ، فریڈم آف ایسوسیشن پہ یا اس پہ اکٹھا ہونے پر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے چاہے نگران ہے یا وفاقی حکومت ہے وہ قدغنے لگا رہی ہے، آئین کی پامالی کر رہی ہے؟ مطلب ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو اس کو سپن کیوں کر دیتے ہیں فوراً، اور خاص طور پہ تحریک انصاف اس کام میں بڑے تیز ہے؟ دیکھیں شہزاد، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں لاہور کی صورتحال کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دفعہ 144 کا نفاذ آج ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد جب سیاسی پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کے جلسے جلوس یا ریلیز نکال رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جاتی ہے،
اور نیگوسیشن میری اطلاع کے مطابق ہوئی تھی روٹ پہ، لیکن جو صورتحال طاری ہوئی ہے نا یہ انتظامی مشینری اور انتظامی فیصلے کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور یہ بہرحال بلاخر جو ہے حکومتوں کو اس حوالے سے جواب دینا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو کرش نہیں کرنا چاہیے، اگر سیاسی جماعتیں آمرانہ طرز عمل اختیار کرتی ہے اس پہ قدغن ہونی چاہیے، اس کی پکڑ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ریاستی اداروں کے خلاف جو ایک مہم چلائی تھی شاید وہ دفاعی محاذ پہ آ گئے ہیں، اور اپنے نگران حکومتیں بھی دفاعی محاذ پہ آ جائے گی، ایسی کیفیت نہیں ہے۔ دیکھیں بات ہے کہ آپ ریاست سے لڑ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فہیم سردار صاحب، آپ کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، اور کل میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی وزیر خزانہ آرمی چیف آف بزنس کمیونٹی کی، آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے کہ ہم کوئی ہاتھ ٹانگ کاٹ کے اس کے حوالے کر دیں پھر وہ سیٹسفائی ہوگا؟ اور اسحاق ڈار صاحب کا کامنٹ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ جو رویہ، جتنا سخت رویہ اب ہے آئی ایم ایف کا، ماضی میں کبھی نہیں تھا۔ جی بالکل، بہت شکریہ شہزاد۔ اس میں جو آئی ایم ایف کا رویہ، ہم ذرا الٹ ریورس میں چلتے ہیں جس طرح آپ نے ترتیب دی، کہ بالکل آئی ایم ایف کا رویہ بہت سخت رہا ہے، اور جو پچھلی دفعہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ہماری ٹرانزیکشنز میں کہوں گا جو بھی ہوئی ہیں، اس کے اندر ٹرمز ہوتی تھیں، وہ ٹرمز کو درمیان میں نرم کر دیتے تھے، وہ شرطیں شرائط جو بھی ہیں۔ اس دفعہ وہ نرم نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کے نقطہ نظر میں یہ ہے کہ ان کو اپنے پیسے واپس چاہیے، اور ان کو شاید پاکستان سے کوئی پولیٹیکل کوئی معاملات بھی کچھ ان کو درکار ہوگا۔ جو بنیادی بات ہوتی ہے، ہم اس کو تجارتی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو بہتر ہے کہ آئی ایم ایف نے اگر قرضہ دینا ہے تو اس نے اپنے پیسے واپس بھی لینے۔ فائن، لیکن یہ آپ ہی نے ایک دفعہ میرے پروگرام میں بتایا کہ جب آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے گا یا آپ کا معاہدہ ہو جائے گا، تو جو جہاں باقی جگہوں سے، دوست ممالک سے، دیگر اداروں سے پیسے آپ کو ملنے ہیں، ان کی فراہمی آسانی ہو جائے گی، آسان ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تو آئی ایم ایف کو بھی بہت بہتر طریقے سے پتا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ڈالر کی انجیکشن ہوگی، معیشت میں بہتری آئے گی، تو بہت جلدی ہم ان کے پیسے اور آسانی سے واپس کر سکتے ہیں۔ تو پھر اتنا ہمیں کیوں اسکویز یا دیوار سے لگا رہے ہیں؟ بس یہ وہ کچھ ہوگی ان کے مائنڈ میں دو چار اور باتیں ہوں گی جو وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سری لنکا میں اس کا الٹ ہوا ہے۔ وہ کس طرح؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک دوسرے ملکوں کی وہ نہیں آتی، کیا کہتے ہیں، ایشورنس نہیں آتی، تو آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا۔ چائنا نے اور انڈیا نے ایشورنس دی ہے سری لنکا کو، تو پھر آئی ایم ایف ابھی انہوں نے اپنا $1 بلین کا قرضہ دیا۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کے جیسے آپ نے بھی یہ بات کی اور ہم نے پہلے بھی جیسے ڈسکس کیا کہ دوسرے بھی ادارے اس کے ساتھ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل تھرو ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ ہمارے بہت سارے بزنسز چائنا میں ہیں، وہ ابھی ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آج ہی میری بات ہو رہی تھی کہ ایل سیز نہیں کھول رہے، ایل سیز تب کھلیں گے جب ڈالرز کی اویلیبلٹی ہوگی، تو وہ جو آپ کا کاؤنٹر بینک ہے نا وہ پھر تب۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ایک چیز اور، جب آئی ایم ایف آپ کسی بھی ملک سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، 4 سال کا، 5 سال کا، 3 سال کا، واٹ ایور، جتنے مرضی اس میں آپ ڈالر ایڈ کر لیں، تو وہ معاہدہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ آپ 5 سال کا یہ معاہدہ، یہ اس کا فائنل ڈرافٹ ہے، اور جو بھی حکومت ہے یا ریاست ہے جو بھی وہ اس کو سائن کرے، آئی ایم ایف اس کو سائن کرے، یا وہ سال کا معاہدہ کریں گے پھر بعد میں اس کو ریویو یا رینیو کرتے جائیں گے؟ کیسے ہوتا ہے جب یہ جو ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے؟ یہ اس میں بیسیکلی آپ کے ایک ملٹیپل سالوں کے لیے ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کا ریویو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جس میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب پہلے، جس کا میں ایک پوائنٹ ذرا میں کلیئر کر دوں، انہوں نے پہلے جن ریویوز میں جن میں وہ تھے نا انوالوڈ، اس کے اندر آئی ایم ایف کا نہ صرف نرمی تھی، وہ پہلے پیسے سارے دے دیتے تھے، ٹھیک، اور صرف چند سوال پوچھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ آئی ایم ایف تھوڑے پیسے دے کے سوال پوچھتے ہیں۔ ویری رائٹ۔ تو یہ جو معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت، یہ تحریک انصاف کی حکومت نے، حفیظ شیخ صاحب نے بطور وزیر خزانہ یہ کیا تھا، تو یعنی کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا سخت رویہ ہے یہ اسی معاہدے کی بنیاد پر ہے؟ اٹ کوڈ بی، میں سچی بات ہے مجھے ایگزیکٹ دیکھنا پڑے گا، پہلے بھی ٹرمز کافی سخت تھیں، ابھی بھی ٹرمز سخت نہیں، لیکن آئی ایم ایف نے کوئی نئی شرط تو نہیں ڈالی، وہ تو معاہدہ وہی ہے۔ اس میں ذرا دیکھنا پڑے گا، میرے خیال ہے کہ 1-2 چیزیں انہوں نے اور ذرا سخت کی ہیں۔ انہوں نے سبسڈیز پہ زیادہ سختی کی، پہلے پھر تھوڑی سی نرمی دکھا رہے تھے انہوں نے۔ مثال کے طور پہ یہ ٹرمز، سوال یہ تھا پوچھنے کا مقصد، سوال پوچھنے کا مقصد سر یہ میرا تھا کہ اگر آئی ایم ایف سے ایک حکومت نے معاہدہ کیا اور پھر ایک گورنمنٹ چینج ہو گئی، تو جو پریویس گورنمنٹ یا وہ پارٹی ہے وہ اس حکومت کو کہہ کہ جی آپ، اور پھر شور کیوں مچا رہے ہیں کہ آپ معاہدہ تو آپ کر گئے، now you are making hue and cry, why is that؟ بالکل، I think it's a political ploy to be very honest، اس پہ میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا۔ یہ بھی ابھی سرکولیٹ کر رہی ہے بات کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کو سب کے سگنیچرز چاہیے اس ایگریمنٹ پہ، یہ بھی ایک بات چل رہی ہے ابھی، اس کو کنفرم ہم ابھی نہیں ہوئی بھی بات، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط
पुरानी हुकूमत में तय हुई थी, ज़रा उनकी जो मज़ीद जो कैलिब्रेशंस हैं वो इस वक्त हो रही हैं। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक खबर और आई कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर ना हो गई और कहा कि जी सियासत से फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है और उनको कोई ज़रूरत नहीं है, सियासतदान अपने मामलात खुद डील करें। क्यों मिलना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह, और इस इनकार के बाद क्या वो आप होपफुली ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो सियासतदानों ही से जितने भी सियासी मामलात हैं वो डील करने की कोशिश करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जो है वो इनकी एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो काविशों से आए थे इक़्तिदार में, और उसमें जो कुछ 2018 के इलेक्शन में हुआ, दूसरों के साथ RTS बैठ गया, जिस तरह से भी जो उनके साथ किया गया, तो वो जाहिर है कोई ताकतवर हल्के थे उनके साथ जिसकी मदद से आ गए। उसके बाद एक स्टेज ऐसे आया कि ताकतवर इनसे बेजार हो गए इनकी अपनी हरकतों की वजह से, और वो पीछे हट गए। इनके बाद फिर उस पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल गया, वो इकट्ठे होकर उन्होंने इनको नो कॉन्फिडेंस में फारिग कर दिया। अब पहले तो ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे एस्टैब्लिशमेंट को। इन्होंने कहा था कि जी मैं बाहर जाके बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। वो खतरनाक होने की कोशिश में वो आपने देखा कि खतरनाक हुए भी किसी हद तक कि वो आप ये जो 10-11 महीने गुजरे हैं इस गवर्नमेंट के, उसमें जो चीजें सेटल नहीं हुई या जो मुश्किलात हुई, उसमें ये और इनके जो दूसरे साथी थे उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो खराबी पैदा की। मगर अब जब अपना ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने अब नया वो शुरू किया कि दोबारा मुझे गोद ले लो। अब असल इशू ये है कि गोद ले लो, आज गोद लेने से, कल गोद लेने से इनकार हो गया, तो अब इनको बैठना पड़ेगा। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। हम पहले भी कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठिए। आप खुद ज़ाती तौर पर नहीं बैठना चाहते, आपका कोई डेलीगेशन हो सकता है, बैठिए। इस मुल्क को 3-4 बहुत अहम इश्यूज दरपेश हैं, मईशत का, दहशतगर्दी का, इलेक्शंस के हवाले से। ये बहुत सारी अहम चीजें हैं जिसको बगैर डायलॉग के सॉल्व नहीं किया जा सकता, और सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद फिर गवर्नमेंट आएगी, फिर डिस्टर्बेंस, और ये चेंज ये इश्यूज जो है वो इनिशिएटिव की बात है। कौन इनिशिएटिव लेगा, वहां से आएगा या आप लोग लेंगे? क्योंकि परवेज इलाही के बारे में जो ख्यालात और बयानात खान साहब के थे, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, यानी कि ऑलमोस्ट नंबर 2 हैं वो तहरीक इंसाफ में, तो इसका मतलब है कि खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं अगर उनको सियासी फायदा नजर आए तो। एहतराम है उनका चौधरी साहब का, और चौधरी साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन है, मगर इनके बकौल वो डाकू हुआ करते थे। फिर पता नहीं डाकू कब तायब हो गए और कब जो है इनके सदर बन गए। अब सदर बढ़ा है, चेयरमैन पड़ा है, और नोटिफिकेशन मैंने आज देखा वो इनके अपने साइन से जो है ना जारी हुआ। तो एक डाकू के साथ बकौल इनके, मैं नहीं कह रहा, बकौल इनके एक डाकू के साथ तो सेटल कर लिया, और बाकी जो है ना वो फिर चोर तो डाकू से छोटे होते हैं ना, हमें तो चोर कह रहे थे ये। तो अगर चोरों के साथ बैठना चाहें तो तशरीफ लाएं। इनको पहले भी जो है हमने बार बार दावत दी है कि आ जाइए, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ चोर और डाकू नहीं हुआ करता, यहाँ पे नुमाइंदगी हुआ करती है, और जब नुमाइंदगी जो है ना कोई और लोग कर रहे हैं किसी ग्रुप साथ बैठ के आपको मामला तय करने हैं अल्टीमेटली। वेरी राइट, वेरी राइट। माली साहब, अब ये बात की ख्वाहिश का इजहार किया खान साहब ने, दूसरी जानिब से उसको एंटरटेन नहीं किया गया, तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है आपसे भी, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता कि क्या वजह है, क्यों मिलना चाह रहे हैं? जो मामलात सियासी मैदान में सियासतदानों के साथ तय करने हैं और एन आइन की रूह के मुताबिक करने हैं, उससे रूह गर्दानी क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब? साबिक वजीर आज़म हैं, बड़े सियासतदान हैं, हर चीज़ों को समझते हैं। वाली साहब। शहजाद, बात यह है कि आईन पाकिस्तान की बार बार आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आईन पाकिस्तान को जितना मुशर्रफ ने तोड़ा, ज़िया-उल-हक ने तोड़ा, उतना किसी सियासतदान ने नहीं तोड़ा। ये खुद ही तोड़ते हैं और फिर वो खुद ही दावा करते हैं कि हम आईन के मुहाफिज सबसे बड़े हम ही हैं। तो खैर वो अपनी जगह पे, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने कोई मैसेज आर्मी चीफ को नहीं भेजा। और ये जो खबरें हैं जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ सहाफियों के हवाले से आई हैं, और इससे ISPR से या कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक सवाल इससे पहले आप बात करें, एक सवाल इसी के ऊपर है मेरा आपसे कि ठीक है चलें, उन्होंने स्पेसिफिकली कोई नहीं किया, आपकी तरफ से तरदीद आ गई, मैंने मान लिया, लेकिन इससे पहले कितने ही जलसों में, कितने ही खिताबों में भी, रिसेंटली जो वीडियो लिंक से खिताब करते हैं
اس میں بار بار انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنے کو تیار ہیں. ٹی وی شوز میں آپ کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے. تو کیا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, کیا کردار ادا کرے؟ شہزاد مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. اگر خان صاحب یہ بات کرتے رہے تو آپ کو پتا ہے کہ پاک فوج یا پاک فوج کے سربراہ خود بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم سیاست میں فلی طور پر انوالو رہے ہیں, اور صرف باجوہ صاحب کے یہ کہنے سے کہ ہم انوالو نہیں ہیں بات کیا ختم نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. دوسری بات جو اہم ہے, جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپٹکس کی بات ہوتے ہیں, آپ نیوٹرل ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ حافظ قرآن بھی ہیں, آپ ایک اچھے فوجی افسر, پروفیشنل اچھے فوجی افسر بھی ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن نہیں, میرا پوائنٹ بھی لے لینا, ایک منٹ ہے. لیکن آپ اکانومی کو تو اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے ہیں. اب جو ہمارا یہ ٹریڈر طبقہ ہے, ہمارے کاروباری شخصیات ہیں, وہ اب اسحاق ڈار کو نہیں مان رہی, اس کی پالیسیز کو نہیں قبول کر رہی ہیں, کہ آرمی چیف کو ان کو مل کے کہنا پڑا ہے کہ ہماری پالیسیز بہتر ہے, ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی کاروباری شخصیات میں موجودہ حکومت اب سوال سن لیں نا. دیکھیں ایک آئسولیشن میں چیزوں کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو ہم یہ کہیں کہ شوکت ترین صاحب پہ, حفیظ شیخ صاحب پہ, یا اسد عمر صاحب پہ, یا خود عمران خان سے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتی تھی. آپ نے بزنس ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنایا فارمر آرمی چیف کو, آپ نے ان کے ساتھ بات کی, آپ نے کہا کہ جی ان کی کاوشوں کی وجہ سے اتنے دوست ممالک نے مدد کی ہے, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا. جی بالکل, ہم نے اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا. وہ ایک مسلسل انہوں نے ایک کردار ادا کیا. بزنس کمیونٹی کو کوئی کانفیڈنس دلا رہا ہے ایک حکومت کا نمائندہ, تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں بالکل, میں کہہ رہا ہوں نا, تو پھر تو ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا نا شہزاد بھائی, کہ باجوہ صاحب جو کر رہے تھے کہ ہم بھی کر رہے ہیں, تو پھر ان کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں کہ وہی پالیسیز جاری نہیں رہ سکتی. میں صرف اکانومی کی بات کر رہا ہوں نا, اس میں سیاست نکال دیں. دیکھیں اکانومی میں شہزاد بات سنیں, ہاں اکانومی الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے, چیف صاحب کا کام نہیں ہے. ہم دہشت گردی کو فیس کرنا ہے, ہمیں ایک آخری سوال اس ٹاپک پہ, ایک آخری سوال پہ سلمان غنی صاحب کے پاس جانا ہے مجھے. بات یہ کہ آپ ملنا کیوں چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ جو معاملہ آپ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں, سینٹ چیئرمین کے ساتھ کر سکتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ خود نہیں آنا چاہتے, ڈیلیگیشن بھیج سکتے ہیں. انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بار بار کیوں بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آئے اور ہماری کوئی مدد کریں؟ مطلب امپریشن تو یہی ہے. دیکھیں جو خبریں آئی ہیں, میں نے تو ایک کہا نا کہ کوئی بھی مصدقہ خبر نہیں آئی. جو خبریں آئی اس میں یہ تھا کہ آرمی چیف نے میسج کیا عمران خان کو کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ مل کر بیٹھے. دیکھیں نا, آپ اپنی, میں آپ کی خبروں پہ ہی جو اخبارات میں چھپا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے تو کوئی پریس ریلیز نہیں آئی ہے. سٹیٹمنٹ کی بات کر لیتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سب سے بات کرنے کو تیار ہوں, کوئی مجھ سے ہی نہیں کرنا چاہتا تو کیا کروں. ابھی ایک دن پہلے شہزاد دیکھیں فیکچولی آپ غلط کہہ رہے ہو نا. آپ کو پتا ہوگا جب ہم نے استعفیٰ دیے اور ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ الیکشن کرائیں, تو یہ کہتے تھے کہ الیکشن پہ بات کرنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ آنا پڑے گا. اور جب ہم نے پارلیمنٹ جانے کی حامی بھری تو انہوں نے ایک دم سے جو ہمارے استعفیٰ قبول کیے, اور سنڈے 8 مہینے رکھ کے بیٹھے تھے. سنڈے کے دن بھی انہوں نے اس کو قبول کیا. آصف زرداری صاحب نے کل کیا کہا ہے کہ عمران خان سے بات نہیں کروں گا. آپ اسمبلی نگران وزیر اعظم کے عمل کا حصہ بننے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. لیٹس ایڈمٹ, آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ نے جا کے قانون سازی کرنی ہے, اصلاحات کرنی ہے. بالکل یہ بات کی بھی گئی. سر میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ سلمان صاحب سے کامنٹ لے لوں. ملی صاحب پلیز اگر آپ تھوڑا سا مجھے الاؤ کریں. سلمان, یہ جو خبر آئی, ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا, پیغام بھیجا, وہاں سے انکار ہو گیا, چلیں مان لیں کہ وہ خبر مصدقہ نہیں ہے یا اس کی کنفرمیشن ہونا باقی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے سربراہ اور دیگر لوگ جو ہے بار بار مطلب ریکویسٹ کرتے رہے ہیں پبلکلی کہ جی ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے. تو کیا مطلب کردار ادا کرے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, مداخلت پہ بالکل جو ہے اس کا کوئی زیرو چانس ہے, دوسری طرف آپ دوبارہ سے ڈریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان اداروں کو. دیکھیں شہزاد, آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مصدقہ خبر نہ ہو, تو میں آپ کو ایک مصدقہ خبر دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو ایک خالصتاً آئینی عمل کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہوئی
اور انہوں نے ایک کمپین لانچ کی کہ جی امریکہ نے سازش کی، امریکہ کے سازش میں اعلی کار کون تھے، وہ پاکستان کے سپہ سالار کو میر جعفر، میر صادق اور جانور تک کہتے رہے، اور پاکستان کے ایک سیکورٹی ادارے کے حوالے سے اس کی ساکھ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد جو مصدقہ خبر یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کی وساطت سے ایوان صدر کے اندر کیا اسی سپہ سالار سے نہیں ملے تھے اور ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر نہیں کی تھی، اور یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے دوبارہ برسکتدار لے آئیں، یہ نہیں کہا تھا کہ اس حکومت کو رخصت کرے۔ دراصل انہیں یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا، اس لیے کہ وہ ماضی کے اندر ان کی ساری سیاسی آپ سٹرگل اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک سیٹ کی جماعت تھی، اس کے بعد کس نے ان کو گود لیا، کس نے ان کو وہاں تک پہنچایا، اور دیکھیں حقائق بڑے تلخ ہیں۔ اور آج اگر وہ پاکستان کا آرمی چیف یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیاسی مداخلت نہیں کرنی ایشوز میں، اور آپ اپنے سیاسی معاملات خود بیٹھ کے طے کریں، اور انہوں نے ملنے سے انکار کیا ہے، اور اس میں بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا رول ہے۔ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی ان کا میسج یہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ایشوز کو حل کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ادھر ہی دیکھتے ہیں جہاں سے انہیں بہت کچھ ملا ہے، اور میں کہنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے سابق آرمی چیف کا کورٹ مارشل کریں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کریں اور ثاقب نثار صاحب کو پکڑیں۔ یہ سارے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے بھگتا ہے۔ کسی کا سیاسی نقصان ہوا ہے یا نہیں، لیکن یہ بڑی تلخ بات ہے کہ جب پاناما لیکس آئے اس سے پہلے پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا، پاکستان کی معیشت کا یہ حال نہیں تھا، ڈالر اس حد تک خود سر نہیں ہوا تھا، روپے کی اس حد تک کہ بے قدری نہیں تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں اس سازش کو ضرور کھنگالنا چاہیے اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چور دروازوں کے ذریعے برسکتدار آئیں گے، لیکن ایک سوال ہے سلمان غنی صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کو 100% یقین ہے کہ وہ آئندہ انتخابات بڑی بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے، حال ہی میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی تحریک انصاف کو اکثر جگہوں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، ایک طرف آپ کو یہ یقین ہے کہ ووٹر آپ کے ساتھ ہے، دوسری جانب پھر کیوں آپ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن تو ویسے ہی جیت سکتے ہیں ان کی مدد کے بغیر؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، تو میں بھی اس کا اسی طرح ہی جواب دینا چاہوں گا کہ وہ ایک طرف مقبولیت کا بخار انہیں سوار ہے، لیکن وہ مقبولیت پہ انحصار نہیں کر رہے، وہ قبولیت چاہتے ہیں، اس لیے کہ ماضی کے اندر وہ کس طرح برسکتدار آئے تھے، اور پاکستان کے اندر شہزاد صاحب حقائق یہی ہیں کہ انہوں نے 3.5 سال پاکستانی قوم کو بتایا کہ ان کا سپہ سالار کتنا قیمتی ہے، اس سپہ سالار ہمارے ساتھ کھڑا رہا، اس نے ہمیں بنایا اور چلایا، اور پھر 1 پیج کی گردان کر کے پاکستان کے اندر ایک کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہمیں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے کہ جی آخر پاکستان کے جو دوست ممالک تھے وہ پاکستان سے کیوں اکھڑے؟ ابھی آپ جب فہیم سردار صاحب سے بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے، آئی ایم ایف ہمارے پہ اتنا غصے میں کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو انہوں نے کیا، اب معاملات یہ حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور کون صاحب ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان سری لنکا کے انجام سے 2-4 ہوئے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے مفادات پاکستان کے مفادات کے ساتھ منسلک رکھنے چاہیے اور پاکستانیت کا جذبہ بروئے کار لانا چاہیے۔ بالکل صحیح، لیکن آپ نے جو قبولیت اور مقبولیت آپس میں جوڑا ہے وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے سلمان غنی صاحب۔ فہیم سردار صاحب کی جو میٹنگ جنرل صاحب کی اور وزیر خزانہ اور بزنس کمیونٹی کے ممبرز کی ہوئی ہے، یہ کانفیڈنس بوسٹر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں بزنس کمیونٹی کے لیے، ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے؟ کانفیڈنس بوسٹر ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے نا وہ آئسولیشن میں نہیں چلتی، سارے ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی کوئی نہ کوئی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جہاں ایک سیکیورٹی کے ادارے کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا، اس کا تھوڑا بہت اکنامکس سے بھی تعلق ہے۔ جہاں ایک اکنامکس کے ادارے کا اکنامکس سے تعلق ہے، اس کو سیکیورٹی پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ سو مکس اینڈ میچ کر کے چلنا ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو ڈائنامکس ہے ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ابھی جو اس وقت اگر بزنس کمیونٹی نے آ کے اگر فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ اگر بات چیت کی ہے یا ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے خیال ہے کہ وہ یا تو ایک پیج پہ ہیں یا وہ آئیڈیاز ایکسچینج کر رہے تھے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی جو سارے جو مائنڈ ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سے اس وقت جو ہے نا پاکستان کو ایک وقت کی ضرورت ہے،
کیونکہ ہمیں جو کرنسی کا جو کرائسس ہے وہ انشاءاللہ گزر جائے گا جیسی تھوڑے عرصے میں، لیکن ہمیں بس ٹائم ہی جو ہے اچھا، لیکن ایک سوال یہاں ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت تو گزر جائے گا، کرنسی کرائسس ریزالو ہو جائے گا، آپ کے خزانے میں ڈالر اور آ جائیں گے، لیکن یہ جو کنڈیشنز ہیں آئی ایم ایف کی جن کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے، ان کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، صرف ایک مثال اور اس کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ جو فلیٹ ریٹ تھا ہمارے ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے جو ہم نے ان کو سبسڈی دی تھی وہ ختم ہم نے کر دیا، اب جو کیا ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیبل رہیں گی اگر ہمیں ڈالر مل گئے، لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہماری ایکسپورٹ پہ پڑے گا وہ گیپ پھر ہم کیسے کور کریں گے؟ یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ ہر ملک جو ہے نا، امریکہ، رشیا، سنگاپور، جرمنی، یہ سب سبسڈیز دیتے ہیں اپنی انڈسٹریز کو. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایک قرضے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جو آپ کو جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے نا وہ پھر اپنی شرائط ڈلواتا ہے، اور یہ جو سبسڈیز کا جو معاملہ ہے نا یہ کافی بھاری ہے ہماری جیب پر. تو وہ جیسے میں واپس اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پیسے ہمیں دیے ہیں تو وہ اپنے پیسے واپس لینا چاہیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی سبسڈیز کم کریں. ایک چیز اور جی بالکل ٹھیک پوائنٹ ویل ٹیکن کہ ایک آئی ایم ایف کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے بائی جون ہم اس کو ختم کریں گے ہوپ فلی جو چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں ایک اگلے پروگرام میں بھی جانا پڑے گا؟ دیکھیں اٹ لکس لائکلی کیونکہ ابھی جو ڈپ آیا ہوا ہے نا اب وہ صرف ڈومیسٹک نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے یہ اسیسمنٹ کی ہوئی ہے 14 سٹیپس لینے جن سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وہ سٹیپ بائی سٹیپ لینے پڑیں گے. ان کی امپلیمنٹیشن جاری ہے، ظاہری بات ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب، الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا ہے جو الیکشن ہوں گے پنجاب میں، کب نامینیشن پیپر جمع کرانے ہیں، کب سکروٹنی ہوگی، کب وڈرال ہوگا، کب الیکشن ہوگا. لیکن ایک سوال میرا ضرور بنتا ہے کہ آپ وکیل ہیں، آپ اگر کسی عدالت میں کیس کرتے ہیں یا آپ کے خلاف کیس ہوتا ہے اور آپ رسپونڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ عدالت کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ قبول کر رہے ہیں عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے چاہے جو بھی ہو. سیم از دا کیس از الیکشن کمیشن. آئی بلیو کہ اگر الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات ہو رہے ہیں اور آپ اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو پھر آپ ان نتائج کو بھی قبول کریں، تو یہ انشور ہو جائے گا کہ تحریک انصاف یا کوئی بھی جماعت اگر ہار گئی تو وہ نتائج کو بھی قبول کرے گی. دیکھیے اصولاً تو آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ کسی جوڈیشن کو سبمٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی ان کو تو اس لیے بھی قبول کرنا چاہیے ساری چیزوں کو کہ سارے لوگ جو ہے ان کے اپنے لگائے ہوئے، تو جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے نیچے جو ہے نا الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو بعد میں جو ہے نا وہ تسلیم بھی کرنا چاہیے. مگر یہاں پہ مسائل آتے ہیں جیسے پچھلے الیکشن کمیشن میں آئے تھے اور وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اچانک. اب اس میں بھی جو ہے نا وہ جیتنے کو تو سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں مگر خدا نخواستہ کوئی ہارتا ہے تو اس کو پھر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ کلچر کی بات ہے، کہیں پہ گڑبڑ ہوتی بھی ہے، یہ بھی کلچرل ہے معاملہ. یہاں ہمارے خطے میں اس طرح سے اس ایمانداری سے الیکشن نہیں ہوا کرتے ہیں. یہاں پہ الیکشن کے ساتھ جو ہے نا وہ دھاندلی کا عنصر اٹیچ ہوتا ہے، جس کا جو ہاتھ لگتا ہے وہ کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی، باقی لوگ جو ہے نا وہ اپنا اپنا زور آزماتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. میں نے آج تک کسی ہارنے والے کو یہ نہیں سنا کہ ہاں جی میں ہار گیا. بار میں نے زندگی میں ایک شخص کو سنا تھا کہ جی اس نے کہا کہ آئی ایکسیپٹ مائی ڈیفیٹ، اور ایک ووٹ کا فرق تھا. اور ہم اس وقت جو ہے نا وہ بار میں نوجوان تھے اور ڈر رہے تھے آپس میں کہ جی اس کو ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. مگر اس نے اس کے علاوہ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ بات جو ہے نا پورے کسی پاکستانی دوست سے نہیں سنی کہ وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں. لیکن سر ایک اصولی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اسی الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں آپ حصہ لینے جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اعتماد کر رہے ہیں اس ادارے پہ کہ یہ الیکشن کنڈکٹ کرا رہا ہے اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں، پھر نتیجے پر بھی اعتماد کریں. یہ دیکھیے آپ تک جتنے بھی نتائج آئے ہیں 9 اپریل کے بعد جو بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تمام جو ہے نا وہ نتائج جو ہے وہ ریزن یہ تھی کہ اس میں مہنگائی کو ہم جو ہے نا وہ میٹ ود نہیں کر پائے، اور مہنگائی کو جب میٹ ود نہیں کر پائے تو ظاہر ہے گراف نیچے چلا جاتا ہے. مگر تمام تر فائدہ آپ دیکھیے گا زیادہ تر جو فائدہ ہوا ہے وہ پی آئی کو. تو ان کو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے، کرنی نہیں ہے. آئندہ بھی الیکشن کا رزلٹ ہو اس کو ماننا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے ہمیں سب کو آگے چلنا چاہیے، جو ہے نا اس میں ترقی کی طرف چلنا چاہیے. ویری رائٹ. لال چند مالی صاحب، اب آپ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. آج آپ نے آغاز بھی کیا جو کچھ اتنا مطلب خوشگوار نہیں رہا. مطلب ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جو بھی سیاسی ریلیز ہوں گی، گیدرنگز ہوں گی، وہ پیسفل رہیں گی اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا دوسری جانب سے بھی. تو پوائنٹ از کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ الیکشن کمیشن منظور نہیں ہے، نگران وزیر اعلیٰ منظور نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے آپ انتخابات میں جا رہے ہیں.
تو اصولی طور پہ تو آپ کو اس کے نتائج بھی قبول کرنے چاہیے، چاہے آپ ہاریں یا جیتیں۔ شہزاد، سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آج شیڈول جاری کر دیا ہے، اور دوسری طرف کے پی کے گورنر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس پہ جو لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، ان کو ابھی فوری طور پر شیڈول دے دینا چاہیے۔ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹیسن ہے، وہ امپارشل نہیں ہے، لیکن ہم انڈر آور اون پروٹیسٹ ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن ہم لڑیں گے۔ شہزاد دیکھیں، ایک اہم بات ہے نا، دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے۔ اب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں تو پھر تو آپ ایک سیٹ بھی نہ جیتتے، آپ ساری سیٹیں بھی جیت رہے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے تحت، اسی نگران حکومت۔ جی شہزاد صاحب، ہم یہ مکمل دھاندلی ان کے کرنے کے بعد یہ جیت رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی راجن پور میں کس طرح ہمارے یہاں آپ زرتاج گل سے معلوم کریں کہ کس طرح ان کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، کس طرح مارا گیا، کس طرح گرفتاریاں کی گئی۔ ان سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز شہزاد جو اہم ہے نا، جو دیکھیں آج الیکشن کیمپین کا ہم اگر کر بھی رہے تھے، ایک ہمارا حق بھی تھا، آئینی حق بھی تھا، لیکن انہوں نے ایک دم سے آج دن میں 144 لگایا، ہمارے کارکنوں کو ایک کارکن کو شہید کر دیا، انجرڈ کیا ہے، زخمی کیا ہے۔ سلمان غنی صاحب نے ایکسپلین تو کیا ہے، سگنل وہ دینے چاہیے۔ سلمان غنی صاحب کی آپ نے بات اگر مالی صاحب سلمان غنی صاحب کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کے اتنے قائل ہوتے تو آج اسلام آباد میں عورتوں پر لاٹھی چارج نہ کراتے، جس کا جواب وزیر داخلہ نے ضرور دیا ہے اور کہا ہے کہ اسٹرکٹ لیگل ایکشن لیا جائے گا جس نے بھی یہ کام کیا ہے۔ آپ کا فارن منسٹر گیا ہے نیو یارک اور وہ وہاں پہ بتائے گا کہ اسلام میں خواتین کی جگہ کیا ہے، غلط ہوا ہے جس کو وزیر داخلہ نے ایڈمٹ کیا۔ سر اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا غلط ہو رہا ہے تو ان کو کوئی عورت، چلے یہ کہہ رہے کہ کورٹ اچھا عورت مارچ کو بھی انہوں نے این او سی نہیں دی، کورٹ کے حکم پہ دی۔ اگر کورٹ کے حکم پر ان کو این او سی دی تو کیا ہمیں کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ ریلی نہ نکالیں؟ یہ ہمارا آئین ہے۔ آپ زمان پار سے داتا دربار جانا چاہ رہے تھے، وہ کہیں اور آپ کو بھیجنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال چلیں، آپ یعنی نتائج تسلیم کریں گے، آپ یہ مجھے بتا دیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ چلیں ایک چیز اور، ایک سوال رہ جائے گا سر مالی صاحب، ایک سوال رہ جائے گا بڑا اہم ہے پھر سلمان غنی صاحب کے پاس، کہ اب پرویز الہی صاحب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ؟ جی بالکل ہے۔ اور کیا آپ کی ہیرارکی کیا ہے آپ کی تنظیم کی، آپ کی جماعت کی، کہ چیئرمین ہے، صدر ہے، پھر وائس چیئرمین ہے یا سینئر وائس چیئرمین ہے، کیسے اس کو ہوتا ہے 1 2 3 4؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں نمبر 1 ہمارے چیئرمین ہی ہیں عمران خان صاحب، ٹھیک، اور ایک سمبولک ایک جو کریٹ ہوئی ہے، کیونکہ جو چودھری صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے جو اسمبلی توڑی۔ دیکھیں ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا یہاں پہ سب کچھ تو مریم نواز کے ساتھ پاس ہے نا، شہباز شریف کے ہاتھ میں بیچارے کے تو کچھ نہیں ہے، تو اس طرح وہ سمبولک پوسٹ میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی سوال گندم جواب چنا کوشچن ہے سر، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب آپ نے کہا ایک سمبولک پریزیڈنٹ ہے، یعنی کہ ان کی مطلب وہی ہوگی حیثیت جو پاکستان میں صدر اور وزیر اعظم کی ہے، وہ اپنا اسے مشورہ دے سکتے ہیں یا چیئرمین کے حکم پر عمل کریں گے، اس سے زیادہ ان کا کام نہیں ہے؟ جی جی بالکل یہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں پارٹی میں جو حکم چلے گا وہ عمران خان کا ہوگا۔ جی بالکل، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ سلمان غنی صاحب، کیونکہ آپ بڑے عرصے سے پرویز الہی صاحب کو بھی جانتے ہیں، بڑا آپ کا تعلق ہے، عمران خان صاحب سے بھی واقف ہیں، تو یہ جو بات ابھی ملی صاحب نے کی، تو پرویز الہی صاحب گیون اس پرسنالٹی اور ان کا ایک جو سٹیچر ہے سیاست میں، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، کیا وہ ایک سمبولک پریزیڈنٹ کے طور پہ رہیں گے تحریک انصاف میں؟ سلمان غنی صاحب دیکھیں شہزاد، یہ عہدہ جو ہے تحریک انصاف کے آئین کے تحت 4تھے نمبر پہ ہے، آپ ان کا آئین پاکستان نکال لیں، چیئرمین ہے، اس کے بعد وائس چیئرمین ہے، پھر سیکرٹری جنرل ہے، پھر یہ عہدہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پارٹی میں اس عہدے پہ آنے والا شخص کبھی محفوظ نہیں رہا۔ اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا،
चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और अभी चंद माह पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो उनकी राय खुद खान साहब के हवाले से क्या थी। क्या वो ये नहीं कहते रहे कि इनकी नेपियां कौन बदलता था? क्या आप चौधरी साहब ये बदलेंगे? देखिए चौधरी साहब ये एक हादसाते ज़माना है जिसके तहत वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, उसमें से आप अपना मतलब अखज़ कर लें कि जो बैठोगे तुम आग के पास जाकर तो उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर, ये माना के दामन बचाते रहे तुम मगर सेंक तो रोज खाते रहे तुम। चौधरी साहब पॉलिटिकल तर्ज़-ए-अमल रखते हैं, वो लोगों को साथ लेके चलने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। ये वो शख्स है जो आखिरी वक्त तक इन्हें कहता रहा कि असेंबलियां ना तोड़ें, अपनी असेंबलियां ना तोड़ें, हम एम्बेरसमेंट से दो चार होंगे। तो अब देख लें क्या कैफियत है। बिल्कुल ठीक। फ़हीम सरदार साहब, फाइनली सर अब आगे ये पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होनी है और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो स्टेबिलिटी चाहती है। अब जब ये इलेक्शन का माहौल बनता है तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है, मईशत है, वो कैसे बिहेव करती है? माजी में कैसे करती रही और अब जब होगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, सियासी गहमा गहमी है, कैसे बिहेव करेगी? मेरा ख्याल है पिछले तो जो 2 इलेक्शंस गुजरे हैं उसमें हमें वॉलेटिलिटी नज़र आती है कि इलेक्शंस के आसपास ना मार्केट्स ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती हैं। स्टॉक मार्केट है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपकी मनी मार्केट है। इस दफ़ा हालात बहुत फ़र्क हैं। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मामलात बहुत फ़र्क हैं, हमारे डोमेस्टिक भी बहुत फ़र्क हैं इस दफ़ा। हैविंग सेड दैट, जो आपकी जो मंडियों की जो तेवर होता है वो आमतौर पे वॉलेटाइल होता है और उसमें यही होता है कि हुकूमत अगर आके ज़रा थोड़ा से स्टेबलाइजेशन वाली बात करें ना तो उसमें मंडियाँ थोड़ी सी वो ज़्यादा वो रहती हैं, मुस्तहकम कह सकते हैं। और उसमें ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त के, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी अब 20% पे चला गया है, पहले इस तरह कभी नहीं हुआ। ये 1997 के बाद शायद ये पहली दफ़ा हो रहा है। सो हमें जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबलाइज। अच्छा, एक सवाल ज़रूर यहाँ पे और बनता है, आम लोग आसान लफ्ज़ों में चाहूँगा उसका जवाब दें कि अमूमन तो ये देखा गया है कि किसी भी जगह बशमूल पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो वो वापस नहीं आती जी। मतलब मैं अशियाओं की गुड्स की बात कर रहा हूँ, उसमें अशिया खुर्दनोश भी हो सकती हैं, दीगर भी हो सकती हैं जी। ये क्या है? डॉलर अगर अभी चले 170 पे या 275 टच कर रहा है, अगर डॉलर नीचे भी आ जाए, 200 के करीब भी आ जाए, तो हम देखेंगे शायद पेट्रोल की कीमत में कोई कमी हो, लेकिन बाकी अशियाओं की कीमत जो है वो शायद नीचे ना जाए। ये हमारी इकॉनमी जो है ना वो एसिमेट्रिक है, उसको हम जितना जल्दी इसको बात को एक्सेप्ट कर लें तो उसका फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी मुझे टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने का। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना सप्लाई मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि हर चीज़ की सप्लाई, मिसाल के तौर पे दालों की सप्लाई, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल की सप्लाई। क्रूड ऑयल की मैंने आपको बताया भी था कि उसका एक मुतबादिल तरीका है जिस पे हम काम कर रहे हैं। आपकी पाम ऑयल के मुतबादिल पे हम काम कर चुके हैं। सो अगर आप सप्लाई चीज़ों की बढ़ाएंगे ना तो कीमत वैसी कम हो जाती है। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में टेलीकॉम की जो कॉस्ट है वो दुनिया की सबसे कम्पेटिटिव में से आती है। वो उसकी वजह क्या है कि हमारे एक पीटीए ने इस चीज़ को मार्केट के ज़रिए उन्होंने मैनेज किया था। उन्होंने मार्केट को नहीं मैनेज किया, उन्होंने मार्केट को आज़ाद करके और उसको दूर से मैनेज किया। तो उससे हुआ क्या कि कीमत अच्छी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम सरदार साहब हमारे साथ मौजूद है, कामरान मुर्तज़ा साहब, लालचंद माली साहब, सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।